اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے سامنے کتاب خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اس کتاب کا چوتھا باب پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کتاب کی ریڈنگ کا 14واں حصہ ہے۔ پیج نمبر 123، باب نمبر 4، حدیث نمبر 67، ہیڈنگ نجدہ خارجی نے ابن عباس سے لکھ کر 4 باتیں پوچھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نجدہ خارجی نے ابن عباس کو خط لکھا اور 4 باتیں پوچھیں۔ نمبر 1، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو جنگ میں لے جاتے تھے اور انہیں مال غنیمت دیتے تھے؟ نمبر 2، خمس کا کیا مصرف ہے؟ نمبر 3، یتیم کب یتیم نہیں رہتا؟ نمبر 4، کفار کے بچوں کو قتل کرنے کے بارے میں پوچھا۔ ابن عباس نے اس خط کو لکھا کہ رسول اللہ عورتوں کو جنگ میں لے جاتے تھے اور انہیں مال غنیمت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ خمس ہمارا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے صبر کیا۔ یتیم اس وقت یتیم نہیں رہتا جب اسے احتلام آ جائے، مگر اس میں عقل نہیں ہے، یا وہ پاگل ہوگا یا ضعیف العقل، اس کا ولی اس کے مال کی نگرانی کرے گا۔ رسول اللہ کفار کے بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کافر کے ان بچوں کو قتل کرتے جو کافر تھے، جو مومن ہو جاتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اگر تو ان کے انجام کو اس طرح جانتا جس طرح حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے ہو کر یہ کافر ہوں گے یا مومن، تو بڑے علم والا ہوگا۔ حدیث نمبر 68، ہیڈنگ بڑھاپے کے سفید بال 4 جگہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بڑھاپے کے سفید بال 4 جگہ ہوتے ہیں۔ اگر سر کے اگلے حصے میں ہوں تو برکت کی علامت ہے، اگر سر کے دائیں یا بائیں حصے میں ہوں تو سخاوت کی نشانی ہے، اگر گیسو میں ہوں تو بہادری کی علامت ہے، اور اگر گدی میں ہوں تو نحوست کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 69، ہیڈنگ لوگ 4 قسم کے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، نیک اخلاق ہے مگر دولت مند نہیں۔ نمبر 2، دولت مند ہے مگر نیک اخلاق نہیں۔ نمبر 3، جو نہ نیک اخلاق ہے نہ دولت مند، یہ تمام آدمیوں سے زیادہ بدبخت ہے۔ نمبر 4، جو نیک اخلاق بھی ہیں اور دولت مند بھی ہیں، یہ لوگ تمام لوگوں سے اچھے ہیں۔ حدیث نمبر 70، ہیڈنگ حق و باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے کان اور دونوں آنکھوں کے درمیان ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا، جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں یہ حق ہے، اور جو کچھ کان سنتے ہیں اکثر باطل ہوتا ہے۔ یعنی جب ہاتھ رکھا تو 4 انگلیاں کان اور آنکھوں کے درمیان آتی ہیں۔ حدیث نمبر 71، ہیڈنگ یتیموں کا خزانہ 4 کلمات تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں یتیموں کا خزانہ سونے چاندی کا نہیں تھا، بلکہ ایک تختی دفن تھی جس میں 4 نصیحت کے کلمات لکھے ہوئے تھے، جن کا مطلب ہے کہ صرف میں ہی اللہ ہوں، محمد میرے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اس شخص پر تعجب آتا ہے جسے یقین ہے کہ موت حق ہے، پھر اس کا دل خوش کیوں ہوتا ہے؟ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جس شخص کا اعتقاد ہے کہ قیامت میں حساب ہوگا، پھر وہ کیوں ہنستا ہے؟ حیران ہوں کہ پہلی مرتبہ ہونے پر یقین ہے مگر دوسری مرتبہ پیدا ہونے کا منکر ہے۔ یہ 4 جملے تحریر تھے۔ حدیث نمبر 72، ہیڈنگ 4 آدمیوں پر سلام کرنا جائز نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے 4 آدمیوں پر سلام کرنے سے منع کیا ہے۔ نمبر 1، سستی کے وقت۔ نمبر 2، مست پر۔ نمبر 3، مجسمہ ساز پر۔ نمبر 4، نرد باز پر، یعنی کوڑیوں کے ساتھ کھیلنے والے پر۔ میں پانچویں کا اضافہ کرتا ہوں، یعنی شطرنج کھیلنے والے پر بھی سلام کرنا جائز نہیں۔ یہ شیخ صدوق نے بریکٹ میں اپنا نام لکھا، یعنی اپنی جانب سے
اس حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ حدیث نمبر 73، ہیڈنگ 4 چیزوں سے چہرہ روشن ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے چہرہ روشن ہوتا ہے۔ نمبر 1 خوبصورت چہرہ دیکھنا، نمبر 2 بہتا پانی دیکھنا، نمبر 3 ہریالی دیکھنا، نمبر 4 سوتے وقت سرما لگانا۔ حدیث نمبر 74، محبوب ترین رفقائے سفر اللہ کے نزدیک 4 ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سفر کے بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک 4 ہیں۔ اگر 7 ہو جائیں تو برا نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو جنجال ہے، ان کی باتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 75، قیامت کے دن 4 آدمیوں پر آگ حرام ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا تمام لوگوں کو آگاہ کرو کیوں نہ کروں کہ قیامت کے روز آگ دوزخ کن لوگوں پر حرام ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 تواضع کرنے والا، نمبر 2 نرم مزاج، نمبر 3 سازگار اور نمبر 4 سادہ۔ حدیث نمبر 76، ہیڈنگ 4 تھوڑی چیزیں بہت ہیں۔ سوالی نے اپنے اسناد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 4 چیزیں بہت ہیں۔ نمبر 1 آگ، نمبر 2 نیند، نمبر 3 مرض، نمبر 4 دشمنی۔ تھوڑی آنکھ بہت ہے، تھوڑی نیند بہت ہے، تھوڑی بیماری بہت ہے اور تھوڑی دشمنی بھی بہت ہے۔ حدیث نمبر 77، ہیڈنگ 4 چیزوں کے آنے سے پہلے 4 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کے آنے سے پہلے 4 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ نمبر 1 بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ نمبر 2 بیماری آنے سے پہلے تندرستی سے فائدہ اٹھا لو۔ نمبر 3 فقر و فاقہ آنے سے پہلے بے نیازی سے فائدہ اٹھا لو۔ نمبر 4 موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں آنے سے پہلے 4 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی، بیماری آنے سے پہلے صحت، فقر و فاقہ آنے سے پہلے خوشحالی اور موت آنے سے پہلے زندگی۔ حدیث نمبر 78، لوگوں کا علم 4 کلمات میں ہے۔ سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے عوام الناس کی دانائی 4 جملوں میں پائی۔ نمبر 1 اپنے رب کی معرفت رکھ، نمبر 2 اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ تجھ سے کیا چاہتا ہے، نمبر 4 یہ دیکھ کہ کون سی بات تجھ کو دین سے نکال رہی ہے۔ حدیث نمبر 79، ہیڈنگ میری امت کے لیے 4 باتوں میں حق لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے 4 چیزوں میں حق لازم ہے۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے دوست رکھیں، نمبر 2 کمزور پر رحم کریں، نمبر 3 محسن کی مدد کریں، نمبر 4 گناہ گار کی بخشش طلب کریں۔ حدیث نمبر 80، جہاد کی 4 قسم ہیں۔ فضیل ابن عیاض سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جہاد سنت رسول ہے یا اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاد کی 4 قسمیں ہیں، 2 فرض ہیں، 1 سنت ہے جو پیغمبر کی طرف سے واجبی امر ہے، 1 قسم سنت ہے بطور مطلق۔ 2 قسم فرض ہیں، وہ یہ ہیں کہ 1 فرض وہ ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جہاد کرے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دوسرا جہاد یہ جو ہمسایہ سرحدی کفار کے ساتھ پیش آ جائے، یہ فرض اور لازم ہے۔ جہاد سنت جو فرض کے طور پر انجام پاتا ہے، دشمن سے جہاد کرنا تمام امت پر فرض ہے۔ اگر اس جہاد کو چھوڑ دیں تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ عذاب تمام امت کے لیے ہوگا۔ یہ جہاد امام کے لیے سنت ہے۔ اگر امام موجود ہوں اور امت نے امام کو چھوڑ دیا ہو، امام لوگوں کو لے کر جہاد کرے، وہ جہاد جو ہمیشہ سنت ہے۔ ہر نیک کام سنت ہے۔ جو شخص اس نیک کام کی نشر و اشاعت اور ترویج میں کوشش کرے گا، اس پر خود عمل کرے گا، یہ بہترین جہاد ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے نیک کام کی بنیاد رکھی، اس کو اجر ملے گا، اس شخص کا بھی اجر ملے گا جس نے اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 81، ہیڈنگ بندے کی 4 آنکھیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ایک بہت لمبی حدیث میں فرمایا کہ بندے کی 4 آنکھیں ہیں، 2 آنکھوں سے امور دین اور دنیا دیکھتا ہے اور دوسری 2 آنکھوں سے امور آخرت دیکھتا ہے۔ جب پروردگار عالم کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ غیب کی باتوں کو دیکھتا ہے، اور اگر بھلائی نہیں چاہتا تو اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔
حدیث نمبر 82، چار باتیں سب چیزوں سے افضل ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام میں سے کسی ایک نے فرمایا کہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ ملا جو لوگوں کو نہیں ملا وہ بھی ہمیں ملا، ہم وہ جانتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں، اور جو چیزیں وہ لوگ نہیں جانتے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ پوشیدہ اور ظاہر میں اللہ کے خوف سے کوئی چیز اچھی نہیں۔ نمبر 2، خوشحالی اور غربت میں درمیانہ روی سے اچھی کوئی چیز نہیں۔ خوشی اور غمی میں اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرنے سے کوئی چیز اچھی نہیں، اور کلمہ حق کہنے سے کوئی چیز اچھی نہیں۔ حدیث نمبر 83، ہیڈنگ عورتیں چار قسم کی ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ عورتیں چار قسم کی ہیں۔ نمبر 1 جامع مجمع، نمبر 2 ربیع مربع، نمبر 3 کرب مقمع، نمبر 4 غل قمل۔ کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ جامع مجمع اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو بہت بھلائی اور فراوانی لانے والی ہو۔ ربیع مربع اس عورت کو کہتے ہیں جس کی گود میں ایک بچہ ہو، دوسرا پیٹ میں۔ کرب مقمع اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو شوہر کے ساتھ خراب برتاؤ کرے۔ غل قمل اس عورت کو کہتے ہیں جو شوہر کے ساتھ جوؤں کے توق کی طرح گلے میں ہو۔ توق چمڑے کا ہو جس میں جوئیں پڑی ہوئی ہوں، پہننے والے کو کاٹتی رہیں، نہ وہ اس کو دور کر سکے، ایسی عورت بری ہے۔ شوہر کے گلے پڑ جائے، اس کو تکلیف دے، وہ اس کو توق کی طرح الگ نہ کر سکے۔ غل قمل ضرب المثل ہے۔ عرب کے رہنے والے چمڑے سے توق بناتے ہیں، اس کے نیچے حصے میں چربی لگی ہوتی ہے، اس سے توق بنا کر دست برستہ قیدیوں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں جس کو وہ نہیں نکال سکتا۔ حدیث نمبر 84، چار باتیں رسولوں کی سنت ہیں۔ چار باتیں رسولوں کی سنت ہے۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 شادی کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 مہندی لگانا۔ حدیث نمبر 85، 4 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 4 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ظالم امام کی، جو شخص لوگوں کی امامت کرے اور لوگ اس سے نفرت کریں اس کی، بغیر کسی وجہ کے مالک سے بھاگنے والے غلام کی، اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے چلی جانے والی عورت کی۔ حدیث نمبر 86، جب 4 چیزیں عام ہوں گی تو 4 سزائیں واقع ہوں گی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 4 چیزیں عام ہوں گی تو 4 سزائیں بھی عام ہوں گی۔ نمبر 1 جب زنا عام ہوگا تو زلزلے واقع ہوں گے۔ نمبر 2 جب زکوٰۃ نہ دی جائے گی تو جانور ہلاک ہوں گے۔ نمبر 3 جب حاکم فیصلہ کرنے میں ظلم کرے گا تو آسمان سے بارش نہیں ہوگی۔ نمبر 4 جب عہد شکنی عام ہوگی تو مشرکین مسلمانوں پر کامیاب ہوں گے۔ حدیث نمبر 87، بدبختی کی نشانیاں 4 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبختی کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 چشم کی خشکی، نمبر 2 دل کی سختی، نمبر 3 روزی کی تلاش میں بہت لالچ، نمبر 4 بار بار گناہ۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا بدبختی کی 4 نشانیاں، آنکھوں میں خشکی، دل کی سختی، لمبی لمبی آرزویں، اور دنیا میں باقی رہنے کی خواہش۔ حدیث نمبر 88، اور یہ صفحہ نمبر 128 شروع ہو چکا ہے۔ ہیڈنگ اللہ تعالیٰ نے تمام کلام کو حضرت آدم کے لیے 4 کلمات میں جمع کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ میں نے تیری خاطر تمام کلام کو 4 کلمات میں جمع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک میرے لیے، دوسرا تیرے لیے، تیسرا تیرے اور میرے درمیان، چوتھا تیرے اور لوگوں کے درمیان۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پالنے والے بیان فرما تاکہ میں ان کو یاد کر لوں۔ اللہ نے فرمایا وہ کلمہ جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ میری عبادت کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ وہ کلمہ جو تیرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تو عمل کر اور میں تجھے بدلہ اور صلہ دوں گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ وہ کلمہ جو تیرے اور میرے درمیان ہے وہ یہ کہ دعا مانگ اور میں اسے قبول کروں گا۔ وہ بات جو بندوں اور تیرے درمیان ہے وہ یہ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں ہیں، ایک میرے لیے، ایک تیرے لیے، ایک تیرے لیے اور میرے درمیان، اور ایک وہ ہے جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان۔ جو میرے لیے ہے
وہ یہ ہے کہ میری عبادت کرو، کسی کو میرا شریک نہ بنا۔ وہ کلمہ جو تیرے لیے ہے وہ یہ کہ تو عمل کرے اور میں تجھے سے اس کا صلہ دوں گا۔ جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے وہ یہ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز میرے بندوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اس روایت میں حضرت آدم کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ دو روایتیں ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام سے اور ایک رسول خدا سے۔ حدیث نمبر 89، ہیڈنگ 4 لوگوں سے دوستی کرنا منع ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 اشخاص کے قریب نہ جاؤ اور ان سے دوستی نہ کرو: احمق، کنجوس، بزدل، جھوٹ بولنے والا۔ احمق دنیا کا فائدہ چاہے گا مگر نقصان دے گا۔ کنجوس تم سے کوئی چیز لے گا اور کچھ نہیں دے گا۔ بزدل ضرورت کے وقت میں تم سے اور اپنے والدین سے بھاگ جائے گا۔ جھوٹا اگر سچ بھی کہے گا تو اس کی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 90، جب اشخاص علم سے ثواب اٹھاتے ہیں۔ ہیڈنگ، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ علم میں خزانے چھپے ہوئے ہیں، ان کی چابیاں سوال کرنا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، سوال کیا کرو۔ علم سے 4 اشخاص فائدہ اٹھائیں گے: نمبر 1 سوال کرنے والا، نمبر 2 بات کرنے والا، نمبر 3 سننے والا، نمبر 4 ان حضرات کو دوست رکھنے والا بھی۔ حدیث نمبر 91، ہیڈنگ 4 چیزوں میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں کے خریدتے وقت قیمت میں کمی نہیں کرانی چاہیے۔ فروخت کرنے والا جو قیمت مانگے اسے دے دینی چاہیے۔ نمبر 1 قربانی کے لیے جانور خریدنے میں، نمبر 2 میت کے لیے کفن خریدنے میں، نمبر 3 غلام یا کنیز خریدنے میں، نمبر 4 مکہ برائے حج جانے کے لیے کرائے میں۔ حضرت علی سے جناب رسول نے فرمایا کہ چیزوں میں کمی بیشی نہ کرو: قربانی کا جانور خریدنے میں، میت کے لیے کفن خریدنے میں، غلام یا کنیز خریدنے میں اور حج کے لیے مکے جانے کے سفر کے کرائے میں۔ حدیث نمبر 92، غلام یا کنیز میں 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر 1 سال کے اندر پیدا ہو جائے تو خریدنے والے کو سودا ختم کر دینے کا اختیار ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اگر غلام یا کنیز میں 1 سال کے اندر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز پیدا ہو جائے تو خریدار کو سودا ختم کرنے کا اختیار ہے۔ نمبر 1 پاگل ہو جائے، نمبر 2 جذام کا مرض ہو جائے، نمبر 3 برز کا مرض ہو جائے، نمبر 4 قرن پیدا ہو جائے، یعنی قرن عورتوں کے رحم میں ہڈی جو دخول میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 93، ہیڈنگ بہترین مال 4 چیزیں ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھیتی باڑی جس کو خود کاشت کرے، خود پرورش کرے اور تیار ہونے کے بعد خود کاٹے۔ عرض کیا گیا کہ کھیتی باڑی کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا گوسفند پالنا، ان کو خود چراگاہ میں لے کر جائے، چرائے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ عرض کیا گیا گوسفند کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا گائے بھینس پالنا جو صبح شام دودھ دیتی ہے۔ پھر عرض کیا کہ گائے بھینسوں کے پالنے کے بعد کون سا کام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا درخت لگانا کہ جن کی جڑیں گیلی اندر زمین میں چلی جاتی ہیں، قحط کے دنوں میں خوراک مہیا کرتے ہیں۔ کھجور کا درخت بہترین چیز ہے، جو شخص اس کو فروخت کرے گا اس کی قیمت راکھ کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر پڑی ہے، ہوا چلے تو اس کو اڑا کے لے جائے، اس کی قیمت سے دوسری کھجوریں خریدی جائیں۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ کھجور کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس شخص نے عرض کی جناب کا اونٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کے رکھنے سے انسان بدبخت ہوتا ہے، دل سخت ہوتا ہے، تکلیف اٹھانا ہوتا ہے، صبح و شام آبادی سے دور رہتا ہے، بیابان میں رہتا ہے، خطرناک ہونے کے علاوہ اس میں کوئی اچھائی نہیں، بدبخت اور ناپکار اشخاص اس کو رکھتے ہیں۔ سوال ابن ابی حماد نے کہا کہ مجھے اسماعیل بن مہران نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ جب گوسفند گھر کی طرف منہ کرے آ جاتی ہے، جب چلی جاتی ہے تو آ جاتی ہے، گائے جب چلی جاتی ہے، اونٹ شیطان کی مہار ہے، گائے جب چلی جاتی ہے تو چلی جاتی ہے، اونٹ شیطان کی مہار ہے، جب گھر آنا چاہے تو چلا جاتا ہے، جب چلا جائے تو چلا جاتا ہے، یعنی واپس نہیں آتا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، خطرناک ہے۔ عرض کیا گیا ایسی صورت میں کون اسے رکھے گا؟ آپ نے فرمایا بدبخت اور ناپکار لوگ۔ کیسے معلوم ہوں گے؟
سوال نے کہا اسماعیل ابن مہران نے یہ شعر کہا، اگر اس میں پستی نہ پائی جائے تو یہ مال ہے، جو شخص چاہے اسے رکھے، جو شخص چاہے اسے بیچ دے۔ بہرحال یہ حدیث جس طرح تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حدیث نمبر 94، ہیڈنگ 4 نمازیں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 4 نمازیں ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 2 رکعت نماز قضا، نمبر 2 2 رکعت نماز طواف واجب، نمبر 3 نماز کسوف، نمبر 4 نماز میت۔ حدیث نمبر 95، قاضی 4 قسم کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قاضی 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ایک وہ قاضی جس نے فیصلہ ٹھیک کیا مگر اس کا علم اسے نہیں تھا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ نمبر 2 دوسرا وہ قاضی جس نے فیصلہ غلط کیا اور اس غلط فیصلے کا علم اسے نہیں تھا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تیسرا قاضی وہ ہے جس نے غلط فیصلہ کیا اور اس کو غلط فیصلہ ہونے کا علم ہے، وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ چوتھا وہ قاضی جس نے درست فیصلہ کیا اور اسے فیصلہ ہونے کا علم ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 96، 4 ہستیوں کا خرچ کر دینا واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ان ہستیوں کا خرچ اٹھانا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا ماں، باپ، اولاد اور بیوی۔ حدیث نمبر 97، دنیا میں 4 پیغمبر بادشاہ گزرے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 4 انبیاء کو بادشاہ بنایا۔ نمبر 1 ذوالقرنین جن کا نام عیاش تھا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ عیاش یعنی ذوالقرنین مشرق اور مغرب کا بادشاہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام شامات سے لے کر استخر تک کے بادشاہ تھے۔ استخر یعنی الف صاد توئیں خے اور رے کے بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان کی سلطنت بھی اتنی ہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر اور بیابان مصر کے بادشاہ تھے۔ مصنف کتاب نے فرمایا کہ حدیث میں اس طرح بیان ہوا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جس پر میرا اعتقاد ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، خدا کے نیک بندے تھے، خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا ان کو دوست رکھتا تھا۔ وہ خدا کے کام کرتے اور خدا ان کی مدد کرتا۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ذوالقرنین کی مانند ایک شخص موجود ہے، اس سے مراد حضرت کی اپنی ذات تھی۔ ذوالقرنین خدا کی جانب سے بادشاہ تھے، جس طرح طالوت خدا کی جانب سے بادشاہ تھا۔ خدا نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ممکن ہے کہ خدا نے طالوت کو انبیاء کے زمن میں ذکر کیا ہو حالانکہ وہ نبی نہیں تھا، جس طرح فرشتوں کا زمن میں شیطان کا ذکر آتا ہے، فرمایا حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 50 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ حدیث نمبر 98، ہیڈنگ سورج میں 4 باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 رنگ کو بدل دینا، نمبر 2 ہوا کو بدل دیتا ہے، نمبر 3 کپڑوں کو بوسیدہ پرانا کر دیتا ہے، نمبر 4 بیماری لاتا ہے۔ حدیث نمبر 98، ہیڈنگ سورج میں حدیث نمبر 99، ہیڈنگ دوا 4 چیزیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دوا 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حجامت، نمبر 2 سعود، حجامت یعنی حجامہ جسے کہتے ہیں خون نکلوانا جو ہوتا ہے، نمبر 2 سعود یعنی ناک میں دوا ڈالنا، نمبر 3 حقنا یعنی اینما لینا، نمبر 4 قے کرنا یعنی الٹی کرنا۔ حدیث نمبر 100، 4 چیزیں مزاج کو معتدل کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں مزاج کو معتدل کرتی ہیں۔ نمبر 1 انار شامی، نمبر 2 کچی کھجور مطبوخ، نمبر 3 بنفشہ، نمبر 4 کانسی۔ حدیث نمبر 101، کراس میں 4 خوبیاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کراس یعنی پیاز اور لہسن جیسی جو ایک قسم کی سبزی ہے اس کو کھاؤ، اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 یہ منہ کو خوشبودار کرتی ہے، نمبر 2 ریح کو خارج کرتی ہے، نمبر 3 بواسیر کے لیے مفید ہے، نمبر 4 اس کے استعمال کرنے والے کو جذام سے محفوظ رکھتی ہے۔
حدیث نمبر 102، خرابی خون کی 4 علامات۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا خرابی خون کی 4 علامات ہیں۔ نمبر 1 خارش ہونا، نمبر 2 پھنسیاں نکلنا، نمبر 3 جسم میں سستی، نمبر 4 چکر آنا۔ حدیث نمبر 103، جنت کی 4 نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی 4 نہریں ہیں۔ نمبر 1 فرات، نمبر 2 نیل، نمبر 3 سیحان، نمبر 4 جیحان۔ فرات کا پانی دنیا اور آخرت میں خوشگوار ہے، نیل آخرت میں شہد کی نہر ہے، سیحان شراب کی نہر ہے اور جیحان دودھ کی نہر ہے۔ حدیث نمبر 104، 4 طرح کنیت رکھنا منع ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا نام محمد ہو اس کو 4 طرح کی کنیت رکھنا منع ہے: ابو عیسیٰ، ابو حکم، ابو مالک اور ابو القاسم۔ حدیث نمبر 105، بہترین نام 4 ہیں اور بدترین نام بھی 4 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے فرمایا بہترین نام 4 ہیں: عبداللہ، عبد الرحمن، حارثہ اور حمام، اور بدترین نام 4 ہیں: زرار، مرہ، حرب اور ظالم۔ حدیث نمبر 106، 4 چیزیں اور 4 برتنوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ ابو ربی شامی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہا حضرت سے شطرنج اور نرد یعنی چوسر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے عرض کیا گانا بجانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں بھلائی نہیں، اس کو نہ کرو۔ میں نے عرض کی کہ خرمے کی شراب کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا نشہ آور ہر چیز کے استعمال سے منع کیا ہے، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان برتنوں کے بارے میں کیا حکم ہے جس میں شراب بنائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا ہے، وہ یہ ہیں: دباغ، مصفت، جنتم، نقیر۔ عرض کیا گیا یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دبا پوست کدو ہے، مصفت شراب کا چھوٹا مٹکا، اور حنتم سبز رنگ کا کوزہ ہے، اور نقیر لکڑی کا برتن ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو شراب خرما ڈالنے کے لیے بناتے تھے۔ حدیث نمبر 107، 4 چیزوں کو دفن کرنے کا حکم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں کے دفن کرنے کا حکم ہے: نمبر 1 بال، نمبر 2 دانت، نمبر 3 ناخون، نمبر 4 خون۔ حدیث نمبر 108، 4 عادتیں انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صبر، نیکی، تحمل اور حسن خلق اخلاق انبیاء میں سے ہے۔ حدیث نمبر 109، 4 اشخاص پر پوری نماز پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا سفر میں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 اشخاص پر پوری نماز پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ گھر میں ہوں یا سفر میں، یا کرائے پر جانور دینے والا، نمبر 1 کرائے پر جانور دینے والا، نمبر 2 کرائے پر جانے والا، نمبر 3 ڈاک لے جانے والا، نمبر 4 بیابان میں جانور چرانے والا۔ ان کا کام چونکہ سفر میں ہی رہتا ہے اسی وجہ سے جو ہے ان پر نماز پوری واجب ہے۔ حدیث نمبر 110، 4 مقامات پر پوری نماز پڑھنا اللہ کی حکمت کا پوشیدہ خزانہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 اشخاص 4 مقامات پر پوری نماز اللہ تعالیٰ کی دانش کا پوشیدہ خزانہ ہے: اللہ کا حرم مکہ یعنی خانہ کعبہ، نمبر 2 حرم رسول یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3 حرم امیر المومنین علیہ السلام، نمبر 4 حرم امام حسین ابن علی علیہ السلام یعنی کربلا۔ کتاب کے مصنف کا بیان ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان مقامات پر مسافر 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے، پوری نماز پڑھے، اس سے کم کی نیت قصر نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پر ہم کتاب خصال کے اس ریڈنگ کے حصے کو مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے کی حدیثوں کو آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا۔ ابھی تک ہم نے حصہ نمبر 4 یعنی باب نمبر 4 کی 110 احادیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ انشاءاللہ 111ویں حدیث سے اگلے حصے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور صفحہ نمبر ہوگا 133۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔